بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر لے جانے لگے۔ میں نے آپ کا راستہ روک لیا کہ میں نے آپ کو جانے نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اماں عائشہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، جس دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروا لینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور فرمایا، اے میرے اللہ، عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ان کا حساب قیامت کے دن آسان فرمانا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، انہیں بغیر حساب کے ہی جنت عطا کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی ہو؟ فرمایا، جی حضور خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ کر آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب لوگوں کو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیجنا چاہیے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے۔ اسی طرح مدینہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ وہ عورت دروازے تک آئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لا کر اس کی بات سنیں۔ شان دیکھیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے گئے۔ بہت تیز دھوپ تھی، عرب کا موسم تھا اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے اس وقت تک اس کی باتیں سنتے رہے جب تک وہ خود تھک نہ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور ان کو یہ بات ناگوارا گزری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت قیمتی ہے اور بدن نازک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرا میں لے گئی اور کہا کہ اکیلے میں میری بات سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ تھک گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اگر کبھی بھی تمہیں کوئی بات کرنی ہو تو میرے پاس چلی آنا، میں تم سے بات کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ عورت تو پگلی تھی، پھر آپ نے اس کی بات کیوں سنی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اعلیٰ قسم کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی بات میں نہ سنوں تو کون سنے گا؟ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔